دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ کتنا زبردست. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی. جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی سلواتے ہیں باہر بھی سلواتے ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو سلوا مکئی کے دانے اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے. بھائی کابر نے ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کلمہ کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے, ضروری تھوڑی ہے سارے. وہ تو بیچارے چندے کو اللہ مال دے دیتا ہے, بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں, لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں 1 مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں 1 مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی. کیوں پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس. یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح ہے. وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے, تھنوں میں دودھ جمع ہوتے ہیں وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی فکر ہو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں, ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں,
بعض دفعہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے بھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. ارے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا, چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم.